کیپٹل ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. ٹریک ٹو ڈپلومیسی جہاں ایک طرف پراسرار رازوں کی دنیا ہوتی ہے تو دوسری طرف اس میں حصہ لینے والے بسا اوقات ایسا انکشاف کر جاتے ہیں جو حتیٰ کہ سیاسی طور پر اور انتظامی طور پر اثر رسوخ رکھنے والوں کے لیے بھی ماننے کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں ایک وقت میں شامل انڈیا کے ایکسٹرنل افیئر ایڈوائزر جسونت سنگھ نے ایک انٹرویو میں انکشاف کر دیا تھا کہ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نے حزب المجاہدین کشمیر کے کمانڈر مست گل کو بحفاظت پاکستانی سرحد پار کرنے میں مدد دی تھی. اس انکشاف سے انڈیا اور پاکستان کے طاقتور حلقے بھی پریشان ہو گئے تھے. جسونت سنگھ کے انکشاف کے بعد جب کمانڈر مست گل چراڑ شریف مزار میں محصور ہو گئے تھے جہاں وہ 3 ہفتوں تک بھارتی فوج کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے تھے، اور پھر جب چراڑ شریف مزار کو آگ لگ گئی تھی تو مست گل جو انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نے بحفاظت پاکستان میں داخل ہونے میں مدد کی تھی. یہ جسونت سنگھ کا انٹرویو تھا. پاکستان کے طاقتور حلقے تو اس وجہ سے پریشان ہوئے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مست گل جو انڈیا کے خلاف، انڈیا کی فوج کے خلاف لڑ رہا ہے اور اسی کی مدد انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. لیکن انڈیا کے طاقتور حلقے بھی، اس میں فوج بھی آتی ہے، آئی بی بھی آتی ہے، اور را کے سابقہ سربراہوں نے بھی جسونت سنگھ کے اس انکشاف کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. انڈیا کی آئی بی اور را کے جو سربراہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تو کشمیر میں صدارتی رولز چل رہا تھا اور کشمیر کی انتظامیہ براہ راست کشمیر کے گورنر کے پاس تھی، اس لیے جسونت سنگھ کے انکشاف میں کچھ سچائی نہیں رہتی. لیکن انڈیا ہی کے کچھ طاقتور حلقوں کا خیال تھا کہ چونکہ انڈیا کی حکومت کشمیر میں انتخابات کا انعقاد چاہ رہی تھی، لیکن کمانڈر مست گل اس وقت جہادی تنظیموں میں سب سے زیادہ مقبول تھے اور سب سے زیادہ متحرک بھی تھے، اور مست گل کے انڈیا میں رہتے ہوئے اس بات کا بہت کم امکان تھا کہ انتخابات کرائے جا سکیں. اس لیے شاید مست گل کی مدد کرنا انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن گئی تھی. پھر ایک اور اہم واقعے نے بھی جسونت سنگھ کے انکشاف میں جان ڈال دی تھی. ہوا ایسے کہ مست گل پاکستان آ جاتے ہیں تو پاکستان کی جماعت اسلامی نے مست گل کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا. مست گل کو کندھوں پہ اٹھا کر جماعت اسلامی یہ کہتی پھر رہی تھی کہ مست گل وہ کشمیری مجاہد ہے جس نے انڈیا کو اور انڈیا کی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں. لیکن مست گل احسان فراموش نکلا. مست گل نے کیا کیا؟ مست گل نے جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت کو خطوط کے ذریعے 20 کروڑ روپے بھتے کا مطالبہ کر دیا تھا. جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت جن کو مست گل نے دھمکیاں دی تھیں، ان میں اس وقت کے جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد مرحوم، اس کے بعد جماعت اسلامی کے امیر مقرر ہونے والے سید منور حسن مرحوم، اور آج کے دور کے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق شامل تھے. حتیٰ کہ پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے بھی مست گل کی ان دھمکی آمیز خطوط کی طرف حکومت پنجاب اور جماعت اسلامی کی توجہ دلائی تھی اور ایک تھریٹ الرٹ جاری کر دیا تھا کہ قاضی حسین احمد، سید منور حسن اور سراج الحق کی حفاظت کے انتظامات کیے جائیں. کیا یہ وہی مست گل تھا جو کشمیر میں آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا اور چراڑ شریف مزار میں محصور ہوتے ہوئے بھارتی فوج کا مقابلہ کر رہا تھا؟ اور پھر جب یہی مست گل پاکستان آیا تو اسے کندھوں میں اٹھا کر گھومنے والی جماعت اسلامی کی قیادت قاضی حسین احمد مرحوم، سید منور حسن مرحوم اور آج کے دور کے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے 20 کروڑ روپے بھتہ مانگا اور دھمکی دی تھی کہ اگر جماعت اسلامی نے 20 کروڑ روپے نہ دیے تو پھر جماعت اسلامی اپنی مرکزی قیادت کی جانوں کی حفاظت کا بندوبست کر لے. مست گل نے حکومت پر واضح بھی کیا تھا کہ اس کی پاکستانی حکومت سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ تو امریکہ اور انڈیا کے خلاف جہاد کر رہا ہے، لیکن اگر جماعت اسلامی نے 20 کروڑ روپے کا بھتہ نہ دیا تو اپنی تمام تر توجہ پاکستان کے اندر جہاد پر مرکوز کر دے گا اور جماعت اسلامی سے بھی نمٹ لے گا. مست گل کی اس حرکت کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ جسونت سنگھ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ مست گل کو کشمیر سے فرار ہونے اور پھر پاکستانی سرحد میں داخل ہونے میں انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نے مدد دی تھی. کچھ ہی عرصے بعد مست گل نے تحریک طالبان پاکستان کے ایک حصے کے ساتھ مل کر
خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی ذمہ داریاں بھی قبول کر لی تھیں۔ ان سب باتوں سے لگتا ہے کہ شاید جسونت سنگھ سچ ہی کہہ رہے ہوں، لیکن یہ سب کچھ اس وقت خفیہ طور پہ ہوا تھا جب ایک طرف ٹریک 2 ڈپلومیسی خفیہ انداز میں چلائی جا رہی تھی تو دوسری طرف مست گل کو پاکستانی سرحد میں داخل کرانے میں انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد شامل تھی، اور اسی مست گل نے پاکستان آ کر جماعت اسلامی کی قیادت سے 20 کروڑ روپے کا بھتہ مانگ لیا تھا۔ اب یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسے انکشافات ہوتے ہیں جو کوئی وہ کرتا ہے جو ٹریک 2 ڈپلومیسی میں شامل ہوتا ہے، تو بات میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انڈیا کے طاقتور حلقے اور پاکستانی طاقتور حلقے جسونت سنگھ کی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ مست گل پاکستان آیا اور اس نے تڑی لگائی۔ تڑی کن کو لگائی؟ جماعت اسلامی کو لگائی۔ اور جماعت اسلامی کیا کر رہی تھی؟ وہ مست گل کو کندھوں پہ اٹھا کے پورے پاکستان میں پھر رہی تھی اور لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ وہ مجاہد ہے جو کشمیر میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ لیکن کیسا مجاہد تھا کہ جس کو جماعت اسلامی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پاکستان میں گھما رہی تھی، اور مست گل نے ان کو ہی دھمکی آمیز خطوط کے ذریعے 20 کروڑ روپے کا بھتہ، ایکسٹورشن منی مانگ لی تھی، جس میں پنجاب کا ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ایکٹیو ہو گیا تھا اور انہوں نے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جماعت اسلامی کی قیادت کو حفاظتی اثار میں لیا جائے، ورنہ یہ مست گل جو ہے یہ جب مست ہو جاتا ہے تو یہ تو انڈیا کی فوج سے ٹکرا جاتا ہے تو جماعت اسلامی سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی جو ٹریک 2 ڈپلومیسی کے ساتھ چلتی ہیں، اور یہ راز رہتے ہیں اور بہت سالوں تک راز میں رہتے ہیں، اور پھر کبھی جا کر کوئی بات سامنے آتی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹریک 2 ڈپلومیسی ایک جگہ پر دونوں ملکوں کے تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو دوسری طرف ٹریک 2 ڈپلومیسی کی آڑ میں دونوں ممالک کے طاقتور حلقے کچھ نہ کچھ ایسی حرکت ضرور کر جاتے ہیں جو پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔